أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنے میں مشغول ہوں گے، مصروف ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی پیاری ہے کہ جب اس سے حقیقی تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وقت گزارنا، اکیلے بیٹھنا، اس کے بارے میں سوچنا، اس کی کائنات پہ غور و فکر کرنا بہت دل کو سکون دیتا ہے اور بہترین مشغلہ بن جاتا ہے۔ انسان پوری زندگی میں 3 چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے۔ پہلی کہ میرا نام اونچا ہو، دوسری کہ میرا لباس اچھا ہو، اور تیسرا اس لیے کہ میرا مکان خوبصورت ہو۔ اور انسان کے اس دنیا سے جاتے ہی اللہ پاک سب سے پہلے اس کی 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے۔ نام اس کا مرحوم ہو جاتا ہے، لباس اس کا کفن ہو جاتا ہے، اور مکان اس کی قبر ہو جاتی ہے۔ نہ جانے انسان حقیقت کو جانتے ہوئے کہ یہ دنیا بہت تھوڑی دیر کی ہے اور یہ کھیل تماشا ہے جو ختم ہو جائے گا، اسی کی تگ و دو میں کیوں لگا رہتا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ اصل ڈیسٹینیشن اس کی آخرت ہے اور حقیقی کامیاب وہی ہے جو اس روز کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الاسماء الحسنی بہت ہی خوبصورت نام ہیں جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جان رہے ہیں۔ آج ہم اللہ کے کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے رحم سے، اس کے در اسماء کے بارے میں جانیں گے، اور جانیں گے کیسے یہ خوبصورت اسماء ہماری زندگیوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ المجید اور الشہید ہمیں اپنی معرفت عطا کر دے، آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ المجید کا مادہ ہے میم جیم دال، مجدہ یمجدو۔ المجید کے لغوی معنی ہیں بڑی بزرگی والا۔ اس اسم کے تحت 4 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں: حمید مجید ای محمود ماجد۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حمید مجید کے معنی اللہ پاک کے حق میں یہ ہیں کہ وہ بزرگی والا اور ساری تعریفوں کے لائق ہے۔ ایک دوسری تعریف جو اس بارے میں بتائی جاتی ہے وہ ہے مجید ذو مجد و مدح و ثناء و کریم۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المجید وہ ذات ہے جو بزرگی والی ہے، بہترین تعریف کے لائق اور کریم ہے۔ المجید وہ ذات ہے جو شرافت و کرامت والی ہے، اس کے افعال حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی عطائیں اور بخششیں بے شمار ہیں۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں المجید جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کے ذریعے بہت زیادہ احسانات کرنے والی ہے۔ ایک اور تعریف دیکھتے ہیں، اللہ تعالی هو المجید تمجد بافعالہ ومجدہ خلقہ لعظمتہ۔ علامہ زہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی المجید ہے، اپنے افعال کی وجہ سے
اور اس کی مخلوق اس کی بزرگی عظمت کی وجہ سے بیان کرتی ہے۔ پس المجید اپنے عظیم افعال اور اپنی بلند صفات اور اپنے اچھے ناموں کی وجہ سے بڑی بزرگی اور عظیم ذات ہے۔ اس کی بزرگی کے سامنے اور کسی کی بزرگی نہیں ہے، اور اس کی عظمت کے سامنے کسی اور کی عظمت نہیں ہے، اور اگر کسی اور مخلوق کی بڑائی اور اونچا مقام ہو تو وہ بھی المجید کی طرف سے عطا کردہ ہے اور المجید کا فضل ہے۔ لہٰذا خوب سے خوب المجید کی تعریف ہم سب کو بیان کرنی چاہیے۔ المجید کی تعریف سننے اور المجید کی تعریف کو، اس کی نعمتوں کو ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ ہر جگہ المجید کی تعریف بیان کرنا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش ہم سب کو کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب و شدت و تکلیف کے موقع پہ دعائے کرب مانگا کرتے تھے، جو کہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت عظیم بردبار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ بہت خوبصورت یہ دعا ہے۔ ایک مشہور تابعی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس دعا کو دعائے کرب کیسے کہہ دیا گیا، جبکہ یہ تو ساری کی ساری حمد و ثنا والی دعا اور مدح اور ثنا والے جملے ہیں، یعنی اس دعا میں پریشانی دور کرنے کی درخواست بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا، المجید کا ارشاد ہے: جس کسی کو میرے ذکر کرنے یعنی قرآن مجید کثرت تلاوت نے یہ موقع اور یہ وقت نہیں دیا کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ سکے اور مجھ سے دعا کرے، تو اس کو میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر چیزیں عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے، اتنی بزرگی والی ہے، جتنا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے کہ ہمارے کام کون کرے گا، ہمارے گھر کون سنبھالے گا، روزی اور معاش کا انتظام کون کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں کتنی سبحان اللہ اتنی پیاری بات بتا رہے ہیں کہ جس کسی کو میرے ذکر کرنے یعنی قرآن مجید کی کثرت تلاوت نے یہ موقع اور یہ وقت نہیں دیا کہ مجھ سے کچھ مانگ سکے اور مجھ سے دعا کرے، تو اس کو میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر چیزیں عطا کرتا ہوں جو مجھ سے مانگتے ہیں۔ یہی تو ہے المجید، بہت بزرگی والا، بن مانگے دینے والا۔ امام سفیان رحمۃ اللہ نے یہاں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اس کی تعریف کرنا بھی دعا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور ذکر تلاوت میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بن مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اسم مبارک 2 جگہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے استعمال ہوا ہے اور 2 جگہ قرآن کریم کی صفت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آیا ہے ذو العرش المجید، اور دوسرا انہ حمید مجید، اور قرآن کریم کے لیے بھی ایک جگہ میں بل ہوا قرآن مجید اور دوسری جگہ قاف والقرآن المجید آیا ہے۔ المجید وہ ذات جو اپنے فضل و کرم خصوصی سے نوازنے میں نہایت وسعت اور فراخی سے کام لینے والی ہو، جس کی ذات میں وہ سارے محاسن اور کمالات ہوں جن کی بنا پر وہ ہر ایک کی حمد و ستائش کا مستحق اور لائق ہو، وہ جس کو ذاتی جلال و جبروت اور عظمت و کبریائی بدرجہ کمال حاصل ہو۔ المجید وہ ذات ہے جو بزرگی والی ہے،
بہترین تعریف کے لائق اور کریم ہے۔ المجید وہ ذات ہے جو شرافت و کرامت والی ہے، اس کے افعال حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی عطائیں اور بخششیں بے شمار ہیں۔ المجید اپنے عظیم افعال اور اپنی بلند صفات اور اپنے اچھے ناموں کی وجہ سے بڑی بزرگ اور عظیم ذات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، المجید وہ ہے جس کی ذات بلند، شان صفات باشرف، کام سب عمدہ، انعامات اور ذات بے مثل ہے۔ المجید وہ ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، مانگیں تو بھی خوش ہو کر مزید عطا کرتا ہے، اور شکر گزار بندوں کو بے انتہا عطا کرتا ہے۔ المجید اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے والوں کو، حمد و ثنا بیان کرنے والوں کو، اور مصروفیت میں دعا نہ مانگ سکنے والوں کو بھی بہترین عطا کرتا ہے۔ جو المجید کے کام کے لیے المجید کی یاد میں لگ جائے، المجید اسے اپنے خزانوں سے بے انتہا عطا کرتا ہے۔ اب سوچئے کون سا ایسا کلام ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں اور ہم سب کثرت سے مانگتے ہیں اور اس میں بھی حمید مجید آتا ہے؟ جی ہاں، درود شریف میں بھی المجید کا نام ہے۔ درود شریف کے آخر میں بھی اس مبارک کا ذکر ہے۔ درود شریف کو اللہم سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ کے دو مبارک اور پاک ناموں حمید مجید پر ختم کیا گیا ہے۔ بعض جلیل القدر حضرات ائمہ سلف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہم اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کے قائم مقام ہے، اور اس کے ذریعے دعا کرنا ایسا ہے جیسا کہ تمام اسماء حسنہ کے ذریعے دعا کی جائے۔ اور حمید مجید اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام ہیں، ان کی تمام صفات جلال اور جمال کے آئینہ دار۔ الحمید وہ ہے جس کی ذات میں سارے وہ محاسن اور کمالات ہوں جن کی بنا پر وہ ہر ایک کی حمد و ستائش کا مستحق اور لائق ہو، اور المجید وہ ذات ہے جس کو ذاتی جلال اور جبروت اور عظمت اور کبریائی بدرجہ کمال حاصل ہو۔ اس بنا پر انک حمید مجید کا مطلب یہ ہوا، اے اللہ تو تمام صفات جمال و کمال کے شان جلال کا جامع ہے، اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات اور برکت بھیجنے کی آپ ہی سے درخواست ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور برکت کا جہاں ذکر آیا ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت کے ان دو ناموں کی اسی خصوصیت اور امتیاز کی وجہ سے انہی کو بالکل اسی طرح خاتمہ کلام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہود میں فرشتوں کی زبانی فرمایا گیا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ الغرض اللہم سے درود شریف کا آغاز اور انک حمید مجید پر اس کا اختتام اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، اور ان دونوں کلموں کو اس معنویت کا لحاظ کرنے سے درود شریف کا کیف بے حد بڑھ جاتا ہے۔ آئیے سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسانوں پر، خاص کر ان بندوں پر جن کو کسی نبی کی ہدایت و تعلیم سے ایمان نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان اس نبی اور رسول کا ہوتا ہے جس کے ذریعے ان کو ایمان ملا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ امت محمدیہ یعنی آپ اور میں، ہم سب کو ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ کے آخری نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ملی ہے، اس لیے یہ امت اللہ کے بعد سب سے زیادہ ممنون احسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک و پروردگار ہے، ان کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس طرح ان کے پیغمبروں کا حق یہ ہے کہ ان پہ درود و سلام بھیجا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مزید رحمت اور رفع درجات کی دعا کی جائے۔ درود و سلام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ دراصل ان محسنوں کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا ہدیہ ہے، وفاداری اور انکساری کا نذرانہ ہے، اور ممنونیت اور شکر گزاری کا اظہار ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ان کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے۔ بادشاہوں کو فقیروں اور مسکینوں کے ہدیوں اور تحفوں کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کثرت سے درود شریف ہم سب کو پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھے میں اسے خود سنوں گا، اور جو شخص مجھ پر دور سے درود شریف پڑھے وہ مجھے پہنچایا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو عید میلہ نہ بنا لینا، اور مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عظمت کا چرچا تیری ذات مجید سے ہے، ہر ذرہ جگمگاتا تیری تمجید سے ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ یقین بنائے کہ بزرگی اور عظمت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ایسے افعال و اعمال کرے جن سے المجید کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اپنے کھانے پینے، لباس اور رہن سہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنائے۔ ایسی بزرگ و برتر ذات پر اپنے یقین کو ہم سب کو بڑھانا چاہیے، اور شرافت اور بزرگی کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوئی کوتاہی باقی نہ رہے۔ کم از کم ہم سب کو چاہیے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمجید بیان کرنے کا اہتمام کرنے چاہیے۔ ہر بزرگ کو بزرگی دینے والا المجید ہے۔ بزرگوں کی تعریفوں میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ المجید صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آئیے ایک اور خوبصورت اسم الباعث کو دیکھتے ہیں۔ الباعث کے روٹ ورڈ ہیں با عین سا۔ بعثت کے معنی کسی چیز کو ابھارنے اور کسی طرف بھیجنے کے ہیں۔ الباعث کے لغوی معنی ہے زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا۔ اب آئیے اس کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ الباعث وہ ذات ہے جو انبیاء اور رسولوں کو احکامات دے کر قوموں کی جانب مبعوث فرماتے ہیں، اور الباعث ہی حشر کے لیے تمام انسانوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ ہر ذی روح چیز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جائے گی۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ الباعث وہ قادر مطلق ہے جو ساری مخلوق کو عدم سے وجود میں لایا، اور پھر ہر چیز کے وجود میں کیسی کیسی حکمتیں رکھی کہ انسان ان کا ادراک و احاطہ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے
کہ جو ذات پہلی مرتبہ بالکل عدم سے ایک چیز کو وجود عطا کر سکتی ہے، ان کو دوبارہ وجود عطا کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ انسان بھی جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلی مرتبہ اس کو مشکل پیش آتی ہے، اور اسی کو دوبارہ بنانا چاہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ اور الباعث جل جلالہ کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہ تھا۔ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کے تو قائل ہیں کہ پہلی مرتبہ تمام کائنات کو بے شمار حکمتوں کے ساتھ اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرنے کو کیسے محال اور خلاف عقل سمجھتے ہیں۔ شاید منکرین کے نزدیک بڑا اشکال یہ ہے کہ مرنے اور خاک ہو جانے کے بعد انسان کے اجزاء اور ذرات دنیا بھر میں منتشر ہو جاتے ہیں، ہوائیں ان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں، اور دوسرے اسباب اور ذرائع سے بھی یہ ذرات سارے جہاں میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے روز ان تمام ذرات کو جمع کس طرح کیا جائے گا؟ پھر ان کو جمع کر کے دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا؟ مگر انسان یہ بھول جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ اس وقت جو وجود ان کو حاصل ہے، اس میں کیا سارے جہاں کے ذرات جمع نہیں؟ دنیا کے مشرق و مغرب کی چیزیں، پانی، ہوا اور ان کے لائے ہوئے ذرات انسان کی غذا میں شامل ہو کر اس کے بدن کا جز بنتے ہیں۔ اس مسکین کو بسا اوقات خبر بھی نہیں ہوتی کہ ایک لقمہ جو وہ اپنے منہ تک لے جا رہا ہے، اس میں کتنے ذرات افریقہ کے، کتنے امریکہ کے اور کتنے دوسرے ممالک کے ہیں۔ تو جس رات نے اپنی حکمت بالغہ اور تدبیر امور کے ذریعے اس وقت ایک ایک انسان اور جانور کے وجود کو سارے جہاں کے منتشر ذرات جمع کر کے کھڑا کر دیا ہے، کل اس کے لیے یہ کیوں مشکل ہو جائے گا کہ ان سب ذرات کو جمع کر ڈالے، جبکہ دنیا کی ساری طاقتیں، ہوا، پانی اور دوسری قوتیں سب اس اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اسی کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اس کے اشاروں پر اگر ہوا، پانی اور فضا اپنے اندر کے سب ذرات کو جمع کر لے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے الباعث کی قدرت کو اور قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ اس کی قدرت کو اپنی قدرت پر قیاس کرتے ہیں ایسے انکار کرنے والے لوگ، حالانکہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزیں اپنی اپنی حیثیت کا ادراک و شعور رکھتے ہیں اور حکم حق کے تابع چلتے ہیں۔ خاک و باد و آب و آتش زندہ اند، با من و تو مردہ با حق زندہ اند۔ مٹی، ہوا، پانی اور آگ، یہ چاروں عناصر زندہ ہیں۔ میں اور تو اگرچہ ان کو مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کے ہاں یہ بھی زندہ ہیں۔ یہ کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود جس طرح کفار نے نبوت کا انکار کیا تھا، اسی طرح جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں جانتے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حشر کے دن سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پور پور کو درست کر دیں۔ الباعث نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز بنایا۔ ایک انسان کا چہرہ دوسرے کے ساتھ بالکل بھی اس طرح سے نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ ہر انسان کی آواز الگ الگ باآسانی پہچانی جاتی ہے۔ انگوٹھوں اور انگلیوں پر جو جال قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی بھی ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ سورہ حج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ دعوت دی ہے کہ اگر یہ دھوکہ لگ رہا ہے کہ ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ کیسے جی اٹھیں گے تو خود اپنی پیدائش میں غور کرو کہ کس طرح ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں، ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون، ہم نے ان دونوں یعنی زمین و آسمان کو کسی حکمت ہی سے بنایا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ الباعث سورہ حج کے شروع میں بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کو سوچنے کی دعوت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت ہو کر لیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائے۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خوبصورت آیت ہمیں قدرت خداوندی پر، آخرت کے امکان پر، جس ذات نے ان عظیم اجسام کو عدم سے وجود عطا کیا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں ایک مرتبہ ختم کر دے اور دوبارہ پیدا کر دے، اس بات پہ یقین دلاتی ہے۔ جزا و سزا کی ضرورت پر، کیونکہ دنیا بنانے کی حکمت تو یہی ہے کہ اسے دارالامتحان بنایا جائے اور اس کے بعد آخرت میں سزا اور جزا دی جائے۔ اگر ایک انسان کو یہ یقین ہی نہیں ہوگا کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن حساب لیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو کون ہے جو نیکی کی طرف آئے؟ اس اسم سے تعلق رکھنے والے کو اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوگا، لہٰذا دنیا کے طیش سے نکل کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے اور سیدھی راہ لوگوں کو دکھانی چاہیے۔ قیامت کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ مردوں کو قبر سے نکال کر زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا، اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی سب کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اس لیے انسان کو اپنا ظاہر اور باطن دونوں صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ الباعث وہ ہے جو ایک دن قبروں سے نکال کر دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا اور پھر ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اب آئیے الشہید کے بارے میں جانتے ہیں۔ الشہید کا مادہ ہے شین ہا دال۔ الشہید کے لغوی معنی ہے ایسا حاضر جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے۔ اب آئیے الشہید کی اصطلاحی تعریفوں کو دیکھتے ہیں۔ اس اسم کے تحت 3 تعریفیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام افعال کو دیکھتے ہیں، بندوں کے اقوال پر محافظ ہیں، یعنی بندوں کے تمام اقوال اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں، اور بندوں کے رازوں سے بھی واقف ہیں، حتیٰ کہ ان باتوں سے بھی واقف ہیں جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی راز چھپی نہیں، کوئی راز ناپوشیدہ، الشہید دیکھ رہا ہے، ہر بات ہے دیدہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، الشہید وہ ذات ہے جو تمام اشیاء پر مطلع ہے اور تمام آوازوں کو سنتی ہے، خواہ وہ آوازیں ظاہر ہوں یا مخفی، اور اللہ تعالیٰ تمام موجودات کو دیکھتے ہیں، خواہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے ذرات ہوں یا بڑے بڑے اجسام۔ اللہ تعالیٰ کے علم نے بندوں کے اعمال میں سے ہر اس چیز کا احاطہ کر رکھا ہے جو بندوں کے حق میں اور بندوں کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، یعنی پوشیدہ اور ظاہر دونوں کو یکساں طور پر جاننے والا ہے الشہید۔ غیب سے مراد وہ چیز ہے جو پوشیدہ ہو، اور شہادت سے مراد وہ چیز ہے جو ظاہر ہو،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظاہر اور مخفی سب سے باخبر ہے۔ اگر صرف علم کا اعتبار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات العلیم ہے، اور اگر اسی علم کی نسبت غیب اور مخفی یعنی چھپے ہوئے امور کی جانب کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات الخبیر ہے، اور اگر اسی علم کی نسبت ظاہری امور کی طرف کی جائے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات الشہید ہے۔ یہ اسم قرآن کریم میں 18 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے۔ اسی طرح سورہ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے، اور ایسا بادشاہ ہے جس کی بادشاہت سے زمین اور آسمان کا کوئی گوشہ باہر نہیں ہے، اور جو ہر چیز کے ذرے ذرے کے احوال سے باخبر ہے، مظلوم کی مظلومیت سے بھی باخبر ہے، بس اس کی نصرت کرے گا اور ظالم کے ظلم پر بھی اس کو سزا دے گا، خواہ دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہم کیسے غافل ہو گئے، آج ہم کیسے بھول گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا، یا ہم جو بھی باتیں دل میں سوچ رہے ہیں اور جو خفیہ طور پہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جانتا نہیں ہے۔ اور انسان کیسے اکیلے میں جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے گناہ کا گواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الشہید ہے، اتنی بڑی ذات ہے جو ہر دنیا کے کونے میں ہوتی ہوئی چیز سے باخبر ہے اور اس کی گواہ ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی کالی چونٹی جو کالے پتھر پہ چل رہی ہوتی ہے الشہید اس کو بھی جانتا ہے، اور بڑی سے بڑی بلو ویل جو اوشنز میں اللہ کے حکم سے تیر رہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جس نے اپنا قرض ادا کرنے کے لیے اپنا فرض پورا کیا اور ظاہری وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنی بساط بھرپور کوشش کر لی تو اس کو اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ ہوا۔ ایک شخص نے بنی اسرائیل کے کسی شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ تاکہ میں انہیں قرض کے اس معاملے پر گواہ بنا لوں۔ قرض خواہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی گواہ کافی ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی کفیل ضامن لے آؤ۔ کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہی میرا ضامن اور کفیل ہے۔ اس نے کہا تم نے سچ کہا، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے اس نے 1000 دینار اسے قرض دے دیے۔ قرض لینے والا اپنے کسی کام سے سمندر میں سفر پر گیا اور اپنا کام پورا کیا۔ فارغ ہونے کے بعد جب اس نے سمندر عبور کرنے کے لیے کشتی تلاش کی تاکہ اس پر سوار ہو کر اپنی مقررہ مدت پر جو اس نے متعین کی تھی قرض کی ادائیگی کے لیے پہنچ جائے تو اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ اس نے ایک بڑی لکڑی لی، اسے اندر سے کھود کر کھوکھلا کیا اور 1000 دینار اس میں رکھ دیے، اور ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھ کر رکھ دیا۔ پھر اس نے کھوکھلی جگہ کو اچھی طرح سے بند کر دیا اور اس سے لے کر سمندر پر آ گیا اور دعا کرنے لگا اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی سے 1000 دینار قرض کے طور پر لیے تھے۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا میرا ضامن اللہ ہے، وہ آپ کی ضمانت پر راضی ہو گیا۔ پھر اس نے گواہ کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، وہ آپ کی گواہی پر راضی ہو گیا، اور میں نے اب بہت کوشش کی
کہ کوئی ایسی سواری ڈھونڈوں جس کے ذریعے اس کا قرض اس تک پہنچا سکوں، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہوا اور میں اس قرض کی حفاظت آپ کے ہی سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی، یہاں تک کہ وہ پانی میں داخل ہو گئی۔ پھر وہ واپس لوٹ آیا اور وہ پھر کشتی کی تلاش میں رہا کہ اپنے شہر کی طرف نکل جائے۔ ادھر وہ شخص جس نے قرض دیا تھا سمندر کی طرف یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ شاید کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہو۔ اچانک اس نے وہی لکڑی جس میں مال تھا دیکھا۔ اس نے اسے یہ سوچ کر لے لیا کہ گھر والوں کو ایندھن کے طور پر جلانے کے کام آئے گی۔ گھر جا کر اس نے جو اس سے چیرا تو اس میں اپنا مال اور خط پایا۔ پھر کچھ دنوں بعد قرض لینے والا شخص آ گیا اور 1000 دینار لے کر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم میں مسلسل کشتی تلاش کر رہا تھا کہ تمہارا مال تمہارے پاس لے آؤں، مگر مجھے اس سے قبل کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا، کیا تم نے مجھے کچھ بھیجا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے کوئی سواری نہ پائی تھی جس میں آتا۔ اس نے کہا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے اس مال کی ادائیگی کر دی جو تم نے لکڑی میں بھیجا تھا، لہٰذا اپنے 1000 دینار لے کر کامیاب واپس لوٹ جاؤ۔ امام کشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اہل معرفت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا غمخوار نہیں بناتے، یعنی اپنے حالات کا ذکر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہیں کرتے۔ ہر حاجت، ہر ضرورت اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ذات الشہید ہے، ہمارے احوال سے واقف ہے، کیونکہ الشہید سے کوئی بات کیسے چھپ سکتی ہے جبکہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے اور سرگوشی کو سنتا ہے اور ہر مصیبت اور بلا کو دور کرتا ہے اور نیک کاموں کا بدلہ دیتا ہے اور ہلاکت کو دفع کرتا ہے اور دنیا اور آخرت کی حکومت اس کے قبضے میں ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور تیرا حصہ یعنی ایمان و عمل کی تقویت کے لیے، روحانی غذا کے لیے اس اسم سے یہ ہے کہ تو اس بات کا خیال رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس جگہ میں نہ دیکھے جہاں سے اس نے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں موجود ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس میں وہ الشہید ہمیں مشغول نہ پائے، اور جن معروفیت نیکوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل سے ہمیں غائب نہ پائے۔ خود سے سوال کریں اگر ہم کہ کیا ہم ان جگہوں میں جانے سے پرہیز کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کیا ہم ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے؟ بڑی شرم کے ساتھ سر جھک جاتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں اور جواب آتا ہے نہیں۔ آج ہم ہر اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ جانے سے ہمیں الشہید نے منع کیا ہے، اور ہر اس جگہ جہاں ہمیں جانا چاہیے وہاں نہیں جاتے۔ ہم بہت سی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، ہم جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں کہ آج کا دور ڈیفرنٹ ہے، آج چیزیں بدل گئی ہیں، اگر میں یہ کام نہیں کروں گی تو میری دنیا نہیں سنورے گی۔ کیا ہم الشہید کو کوئی بھی ایکسپلینیشن دے کے قائل کر سکیں گے؟ ہرگز ہرگز نہیں، کیونکہ وہ الشہید ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس اسم سے تعلق پیدا کرنے کے بعد ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ہر اس جگہ سے، ہر اس کام سے رک جائیں جس سے الشہید نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الشہید ہونے پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی حاجتوں کو اس کے غیر کی طرف نہ لے کے جائیں اور کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ جہاں بھی ہم ہوں یہ یقین رکھیں کہ الشہید میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، چنانچہ ہر قسم کے غلط کام سے، خیانت سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، ایون برے گمان سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ الشہید سب کچھ
دیکھ رہا ہے اور اس سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام پڑھتے پڑھاتے ہوئے دل بہت بوجھل ہو گیا ہے کہ پوری زندگی ہم لوگوں کے سامنے بہت عزت والے بنتے ہیں، لیکن حقیقی عزت والا کون ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ میری اس الشہید سے دل سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نام پہ، اپنے اس اسم مبارک پہ یقین دلا دے، اور ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو ایسے کام کرنے پہ لگا دے جس سے تو راضی ہو جائے، کیونکہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو تیری نگاہوں سے بچ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔